بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دولہا، شرعی ہدایات و نصائح۔ دین کی ہدایات بھی ہوں گی اور جو طبی یا عملی نصیحتیں ہوتی ہیں، تجرباتی نصیحتیں ہوتی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہوں گی۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ عورت اور مرد کا فرق کیا ہے۔ عورت جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہوتی ہے اور نفسیاتی، قلبی اعتبار سے، جذباتی اعتبار سے بھی کمزور ہوتی ہے۔ اور یہ فرق جو ہے نا، جسمانی اور قلبی، یہ فرق ہم دیکھ سکتے ہیں ماں اور باپ میں۔ باپ کی جسمانی طاقت، فیصلے کی طاقت، ارادے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، اور ماں کے اندر جسمانی طاقت اور جذباتی طاقت وہ بنسبت مرد کے کم ہوتی ہے۔ قلبی، جذباتی، نفسیاتی فرق ہوتا ہے۔ جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ مرد کرتا ہے، کیونکہ وہ نفسیات میں مضبوط ہوتا ہے، قلبی طور پر، جذباتی طور پر مضبوط ہوتا ہے۔ تو جو کمزوری ہے عورت کے اندر، جسمانی اور نفسیاتی جو کمزوری ہے، وہی اس کی طاقت بھی ہے۔ کہ مثلاً اگر وہ کما نہیں سکتی تو وہ گھر کو بہت اچھا سجاتی سنوارتی ہے، بچے کا بڑا اچھا خیال رکھتی ہے، پیدائش کی مشکلات برداشت کرتی ہے، اللہ نے اس کو وہ ہمت دے دی ہے۔ اور چونکہ وہ جذباتی طور پر منفعل ہوتی ہے کہ جلدی گھبرا جاتی ہے، جلدی پریشان ہو جاتی ہے، جلدی خوش ہو جاتی ہے، تو یہ جو کیفیتیں ہیں، ان کیفیتوں کی وجہ سے اس کے اندر نسوانیت بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ نازک مزاج ہوتی ہے، تو وہ خاوند کا، بھائی کا، بیٹے کا خیال بھی زیادہ رکھتی ہے۔ تو عورت اور مرد کا یہ فرق قرآن حدیث میں کئی جگہوں پر بیان ہوا۔ مثلاً فرمایا کہ اے انجشا، شیشے کی طرح نازک خواتین کا خیال رکھو، نازک اندام، رفقاً بالقواریر، ان کا خیال رکھو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام زندگی تھی، اس میں آپ خاص طور پر خیال رکھتے، مار پیٹ سے گریز، گالی گلوچ سے پرہیز، اور تکلیف دینے سے پرہیز، بھاری کام سے پرہیز۔ شریعت نے بھی ہر بھاری کام سے عورت کو روکا ہے۔ مثلاً وہ جماعت کے لیے بھاگ کر نہیں جا سکتی، جمعے کے لیے نہیں جا سکتی، جنازے میں نہیں جا سکتی، اس پر جہاد فرض نہیں ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے، اور اس پر گھر سے باہر نکل کر تبلیغ فرض نہیں ہے۔ ہر بھاری کام شریعت نے عورت سے ختم کر دیے۔ گھر کے اندر رہے، اور عورتوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ کافر عورتوں کو بھی نہیں مار سکتے۔ عورتوں کو برا بھلا کہنا، ظلم ستم کرنا، ان سے بھاری کام کرانا، یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہیں کہ مرد اور عورت میں فرق ہوتا ہے۔ تو ہر عورت کی عزت کریں، اپنی، پرائی، مسلم، غیر مسلم، عورت کی عزت کریں، عورت کے وجود کی عزت کریں، ماں بہن ہو، بیٹی ہو، جو بھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عزت کی ہے۔ عورت سے محبت کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عورتوں سے محبت کی ہے۔ تو شادی جو ہے، یہ سب سے بڑا فرض بھی ہے اور سب سے بڑی خوشی بھی ہے۔ سب سے بڑا فرض اس طرح سے ہے کہ مثلا نماز ہے نا، وہ چند منٹ کی ہوتی ہے۔ نماز بھی فرض ہے، شادی بھی فرض ہے، لیکن نماز چند منٹ کی ہے۔ صبح 5-10 منٹ پڑھے، 20 منٹ پڑھے، پھر ظہر 5-10 منٹ، 20 منٹ، پھر عصر۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو ایک مستقل
فرض جو 24 گھنٹے کا ہے، سارا سال کا ہے، ساری زندگی کا فرض ایک وہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو شادی کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کا حکم ہے، پھر انبیاء اور صالحین کی سنت ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے جان بوجھ کر انحراف کیا ہو، سب نے شادیاں کی ہیں، صالحین نے شادیاں کیں، اولیاء نے شادیاں کیں، اور شادی سے دین کی تکمیل ہوتی ہے، سنت نبوی ہے، اس سے پرہیز کرنا سنت سے پرہیز ہے۔ نکاح ایک معاہدہ ہوتا ہے، اللہ نے اسے میثاقاً غلیظہ کہا ہے، ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کا معاہدہ ہوتا ہے کہ بغیر وجہ کے میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، یہ میثاق ہوتا ہے۔ اور اس میثاق پر باقاعدہ گواہ ہوتے ہیں، باقاعدہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور ایجاب قبول ہوتا ہے، حق مہر ہوتا ہے، یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ اس سے معاشرتی احترام حاصل ہوتا ہے، انسان جیسے اللہ کے ہاں مکمل ہو جاتا ہے ویسے لوگوں کے ہاں بھی مکمل ہو جاتا ہے، سسرال میں عزت، گھر والوں میں عزت، باہر محلے داروں میں عزت، نمازیوں میں عزت بڑھ جاتی ہے، یکسو دل یکسو ہو جاتا ہے، اور غض بصر، جب دل یکسو ہونا پھر نظر بھی جھک جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا پیٹ بھر دیا ہوتا ہے، تو قلبی فراغت نصیب ہوتی ہے، گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے سب سے بڑا فرض کی حیثیت سے۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ سب سے بڑی خوشی ہے تو اس میں بھی آپ حیران ہوں گے، اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ پیدا ہوتا ہے بچپن جوانی میں بڑی خوشیاں دیکھتا ہے، لیکن جو شادی کی خوشی ہوتی ہے اس جیسی خوشی نہ شادی سے پہلے کبھی نصیب ہوتی ہے اور نہ شادی کے بعد زندگی میں کبھی نصیب ہوتی ہے۔ البتہ بچے کی پیدائش پر، بچے کو دیکھ کر، بچے کو اٹھا کر جو خوشی نصیب ہوتی ہے وہ پھر شادی سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر جب پوتے ہوتے ہیں، نواسے ہوتے ہیں، نواسیاں ہوتی ہیں، پھر ان کی خوشی شادی سے بھی بڑھ کے ہوتی ہے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو لیکن مجموعی طور پر شادی سے آغاز ہوا نا، اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ شادی کی خوشی سب سے بڑی خوشی ہے زندگی کی۔ یہ فطرت بھی ہے اور اس میں زندگی کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ شادی کے بغیر انسان ادھورا ہوتا ہے، فطرت میں، نفسیات میں، جسم جان میں، عقل میں، تدبیر میں، ذمہ داریوں میں، قابلیتوں میں، ہر چیز میں ادھورا ہوتا ہے۔ جیسے شادی ہوتی ہے اس کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے۔ اس میں انس اور راحت ہوتی ہے۔ انس یعنی محبت، مانوسیت۔ کوئی بندہ کسی دوست کے ساتھ اتنا وقت نہیں بتا سکتا جتنا بیوی کے ساتھ بتاتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں باتیں کر سکتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، راحت اور مودت، رحمت، ایک دوسرے کا احساس کرنا، یہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ پھر گھر کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، وہ شوق سے ذوق سے کھانا پکاتی ہے اور خاوند اس کے لیے اچھی اچھی چیزیں لاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی دیکھیں تو ہمیں اس سے زیادہ معیاری اور اس سے زیادہ خوبصورت زندگی نظر نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑھ کر معیاری اور پاکیزہ اور پر لطف گھریلو زندگی ہمیں نظر نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے پانی پیتے، حضرت عائشہ بھی وہیں سے پانی پیتی، جہاں سے لقمہ لیتے وہیں سے لقمہ لیتی، ایک دوسرے کی کنگھی پٹی کا خیال رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تو حضرت عائشہ آتی تھیں، کا خیال رکھتی تھیں، تو نہانے دھونے کا خیال اور جسم کی جان کی جو ضرورتیں ہیں ان سب کا خیال، ہنسی مزاح، باتیں سننا، دوڑ لگانا، یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وافر نظر آتی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی ایسا کام نہیں جو میں نے کہا اور آپ نے نہیں کی ہو کہ نہیں ہو سکتا، جیسے جیسے میں کہتی تھی ویسے ویسے کرتے جاتے تھے، الا یہ کہ شریعت اور دین کا معاملہ ہو تو آپ پھر اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ تو شادی نیکیوں کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔
شادی سے پہلے نیکیوں کے وہ ذرائع اور وسائل نصیب نہیں ہوتے جو شادی کے بعد نصیب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک خاتون کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے، یہ ایک نیکی ہے، اس کے نان نفقہ، اس کی روزی روٹی، اس کے لباس، اس کی خوراک کا خیال رکھنا، اس کی عزت اور ناموس کا خیال رکھنا۔ پھر وہ صرف عورت ذات نہیں ہوتی، اس کے پیچھے اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ، ان کے ساتھ ایک تعلق جڑ جاتا ہے، برادریوں کے تعلق بن جاتا ہے، لڑکی کے ماموں چاچو پھپھی خالہ ان سے تعلق بن جاتا ہے، تو نیکیوں کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے فطرت کی تکمیل ہے کہ نساؤکم حرث لکم، بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ شادی نہ ہو تو کھیتی بیکار ہوتی ہے اور کسان بھی بیکار ہوتا ہے۔ دونوں کے اندر بھرپور طاقت ہے، لیکن وہ طاقت وہ ضائع بیکار ہوتی ہے جب تک کہ اس کو تکمیل تک نہ لایا جائے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، خاوند جو ہے وہ راعی ہوتا ہے، شادی کرے گا راعی بنے گا، گھر کی ذمہ داری اٹھائے گا، خرچہ بھی دے گا، بیوی کو وقت بھی دے گا، بچوں کی تربیت بھی کرے گا۔ تو یہ نیکیوں کا ایک پورا جہان ہے۔ معیاری شادی وہ ہے جو سادہ ہو، گناہوں سے پاک ہو، اس میں قرض نہ لیا جائے، یہ معیاری شادی ہے۔ 3 شرطیں ہیں معیاری شادی کی: سادہ ہو، گناہوں سے پاک ہو، اور اس میں قرض نہ ہو۔ اور غیر معیاری شادی وہ ہے جس میں نیوتا ہو، نیوتا جانتے ہیں نا، سلامیاں، سہرے ہوں، سہرا دین اسلام میں نہیں ہے، بارات جیسے آج کل بارات کا تصور ہے وہ نہیں ہے، جہیز، بری، رت جگارہ، اختلاط، رت جگارہ بھی نہیں ہے کہ 12-1 بجے تک 2 بجے تک شادی کے پروگرام ہوتا رہے، اتنا رت جگارہ نہیں ہوتا، شادی کے دن بھی نہیں ہوتا۔ اختلاط نہیں ہے، مرد عورت کٹھے کھانا کھا رہے ہوں، گپیں لگ رہی ہوں، یہ شادیوں میں ایسے جائز نہیں ہے۔ ویڈیوز نہیں بنانی چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ویسے تو دیندار ہیں لیکن شادی والے دن تو چلو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، تو ویڈیوز، تصویریں بہت غلط چیز ہے۔ آپ کی اپنی قیمتی چیز ہے، آپ دوسروں کو کیوں دکھائیں؟ جب آپ تصویر بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی کسی جگہ لیک ہو جائے، غلط جگہ پہ چلی جائے۔ آتش بازی یہ غلط چیز ہے۔ جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی نا تو شادی میں برکت ہوگی، اللہ کی طرف سے بھی برکت ہوگی اور دنیا کی طرح اعتبار سے بھی برکت ہوگی۔ شادی میں جو فوری ذمہ داریاں ہیں نا وہ ہیں کہ حق مہر ادا کریں، حق مہر فوراً دینا چاہیے، جلدی دیں گے اس میں برکت ہوگی۔ ولیمہ کریں، ولیمے سے مراد پرتکلف ولیمہ نہیں ہے، 1 2 3 ڈشیں اچھی ہوں اور لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، سب کو بلائیں، امیر غریب رشتہ دار ہمسایہ دار سب۔ اور حد سے زیادہ پرتکلف جس میں لائٹنگ بھی ہو، ڈشوں پہ ڈشیں ہوں، 7 ڈشیں ہوں، یہ ایسا قرآن حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں نہیں ہے۔ نہ نفقہ دینا مرد کے ذمے ہے، بناؤ سنگار عورت کے ذمے ہے۔ مرد بھی کرتا ہے بناؤ سنگار، عورت بھی کرتی ہے، لیکن عورت کے ذمے ہے زیادہ۔ خاوند کی عزت عورت کے ذمے ہے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں بڑی پریشان تھی واقعہ افک کے موقع پر، تو پورا 1 مہینہ روتی رہیں۔ آخری دن یا آخری دن سے کچھ پہلے والدین کے گھر جانا تھا تو اجازت لی، بغیر اجازت نہیں گئیں، حالانکہ والدین کا گھر ہے، پوچھا میں گھر جاؤں، میں جانا چاہتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلی جاؤ۔ تو یہ خاوند کی عزت ہے، گھر سے باہر جائے تو پوچھ کر جائے، اور جب خاوند بلائے انکار نہ کرے۔ یہ عورت کی سب سے بڑی ڈیوٹی ہے، کھانا کھلانا، گھر کی صفائی ستھرائی، ہر چیز سے بڑی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب خاوند بستر کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے، نخرے نہ کرے اور سر جھکا دے۔ میاں بیوی کا دائرہ کار ہے، یہ تو تھی نا فوری ذمہ داریاں جو فوراً ادا کرنے والی ہیں، کچھ ذمہ داریاں جو مستقل ہیں۔ مثلاً میاں بیوی کا دائرہ کار ہے، میاں گھر کے باہر کے کام کرے، سامان سودا سلف لائے،
گھر کی ضرورتیں پوری کرے، اخراجات اٹھائے، اور بیوی کا دائرہ کار ہے گھر کے اندر، گھر کی صفائی ستھرائی، گھر کے لوگوں کا خیال، مریضوں کا خیال، کھانا پکانا، یہ گھر کے کام کرے۔ تو یہ اصل تو ایسا ہی ہے کہ بیوی کے ذمے نہیں ہے کہ وہ روزی کمائے، خاوند کے ذمے ہے کہ وہ روزی کمائے۔ اور جب بیوی خود روزی کمانے لگ جائے گی پھر اس کے اندر مردانہ اوصاف آنے لگ جائیں گے، وہ مقابلہ بازی کرے گی، وہ حق جتلائے گی، وہ آپ پر منحصر نہیں ہوگی تو اس میں بغاوت والے جراثیم آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کی نسوانیت میں بھی کمی آئے گی، جو لوگوں کو باہر جا کر لوگوں کو ملے جلے گی تو اس کے اندر وہ نزاکت کم ہو جاتی ہے جو گھر کی خواتین میں ہوتی ہے۔ الگ گھر لے کر رہنا چاہیے یا بیوی سسرال کے ساتھ رہے، یہ موقع محال پر منحصر ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں الگ ہی گھر ہوتا تھا، زیادہ میاں بیوی اور ماں باپ کے ساتھ رہیں یہ کم ہوتا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لیکن یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ لازمی ایسے کرنا ہے، اپنی اپنی ضرورت اور حالات کو دیکھ کر۔ یہ تو تھی نا شادی کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، یہ اوپر والی باتیں تھیں۔ اب ہے کہ شادی کی نیت ہے، جتنی آپ کی نیت اچھی ہوگی نا اتنی شادی آپ کی مضبوط ہوگی، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سب سے پہلے نیت کریں کہ گناہ شادی کے بعد میں نے نظر کا، دل کا، ہاتھ کا، جسم جان کا کوئی گناہ نہیں کرنا۔ نیت کریں، نیکیوں والی زندگی اختیار کرنی ہے، کیونکہ بیوی جب ہو جائے اللہ اس کو نیک بنائے اور بیوی خاوند دونوں نیک ہوں تو نیکیوں والی زندگی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ تہجد کے وقت وہ بیوی اٹھتی ہے تو وہ خاوند کے منہ پر چھینٹے مارتی ہے، اسے اٹھاتی ہے۔ چھینٹے مارنا انتہائی محبت کی دلیل ہے، مگر نہ کوئی ایسا دنیا میں ہے جو چھینٹے مار کے اٹھائے، ناممکن ہے۔ بیوی ایک ایسی چیز ہے کہ جو چھینٹے مار کے اٹھاتی ہے اور خاوند بیوی کو اٹھاتا ہے۔ تو جب تہجد جیسے عظیم کام کے لیے چھینٹے مارنے ہیں تو فرض نماز کے لیے نہیں وہ کچھ کہے گی، فرض نماز پہ سونے دے گی؟ ہرگز نہیں سونے دے گی۔ اگر وہ حرام روزی کما کر لاتا ہے تو وہ کہے گی کہ ٹھیک کیا ہے؟ وہ کہے گی نہیں، ہرگز نہیں، ٹھیک نہیں کیا۔ جب وہ گالی گلوچ دے، غصہ دکھائے ناجائز، تو بیوی اسے سمجھائے گی، کیونکہ جو تہجد میں خیال رکھے گی تو وہ سارے دین کا خیال رکھے گی۔ تو پہلا کام یہی ہے کہ گناہ نہیں کرنا اور نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے، یہ نیت کرے۔ دوسری نیت یہ کرے کہ بیوی کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا۔ سسرال کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا۔ اور عدل سے اوپر ایک درجہ ہوتا ہے احسان کرنا، نیکی کرنا۔ بیوی کے ساتھ نیکی کرنی ہے، زیادہ خیال رکھنا ہے۔ سسرال کے ساتھ نیکی کرنی ہے، زیادہ خیال رکھنا ہے، مادی اعتبار سے بھی اخلاقی اعتبار سے، زبان نرم ہو، پیاری ہو اور دل اچھا ہو۔ تیسری نیت یہ کرنی ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے اچھا بن جاؤں گا، ہر اعتبار سے، نمازوں کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اور محنت کے اعتبار سے، وقت کی پابندی کے اعتبار سے، ہمیشہ کے لیے میں بہتر بن جاؤں گا۔ اور چوتھی نیت یہ کرے کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور آخرت کا ذخیرہ ہے، تو نیک اولاد کے لیے اللہ سے دعا بھی کروں گا، اور شادی کا ایک مقصد اولاد بھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی ابھی ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں، 1-2 سال تو اولاد نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تصور غلط ہے۔ اولاد ہونی چاہیے، اولاد سے بڑھ کر کوئی لطف مزہ نہیں ہے۔ تو اولاد سے ہی شادی مکمل ہوتی ہے۔ تو میاں بیوی مل کر کتاب النکاح و طلاق پڑھیں، اقبال کیلانی والی کتاب ہے، اس کو مل کر پڑھیں۔ اور کتابیں بھی پڑھیں، مثلا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں مل کر، آخری پارہ یا آخری 40 صورتیں 40 نووی مل کر پڑھیں۔ جب تک وہ دونوں اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے تو آپس میں بھی قریب ہوتے جائیں گے۔ جیسے ٹرائی اینگل ہوتی ہے نا، جب وہ دونوں اللہ کے قریب ہوں گے تو آپس میں بھی قریب ہو جائیں گے۔ تو مل کر کچھ کتابیں پڑھیں، نمازیں پڑھیں مل کر، نفل جو ہیں نفل گھر میں اکٹھے مل کر پڑھیں،
مرد آگے ہو جائے، بیوی تھوڑی پیچھے ہو جائے، تو مرد امامت کرے، بیوی مقتدی بن جائے، تو یہ سنتیں پڑھیں مل کر، تلاوت قرآن کی عادت بنائیں مستقل۔ تو اسی طرح شادی سے پہلے ہی نمازوں میں بہتری لائیں، اخلاق میں بہتری لائیں، گھر بار اور اہل خانہ سے عمدہ سلوک میں بہتری لائیں، ہونے والے سسرال سے عمدہ سلوک کریں، بہتری لائیں، دین کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ اعمال میں اگر شادی سے پہلے ہی بہتری ہوگی نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی نیتوں میں پختہ ہو رہے ہیں، نیتیں مضبوط کر رہے ہیں۔ یہ تھی نیت کی باتیں۔ اس کے بعد آتا ہے سہاگ رات۔ سہاگ رات ہمیشہ یاد رہنے والی رات ہوتی ہے، اور اس کی باتیں زندگی میں کبھی نہیں بھولتی۔ تو سہاگ رات جو ہے، ہو سکتا ہے سہاگ رات میں کچھ پیچیدگی بھی پیدا ہو جائے، کیونکہ لڑکا لڑکی دونوں جاہل ہوتے ہیں یا ناتجربہ کار ہوتے ہیں، لیکن 1-2 دن میں، 3 دن میں، پہلے ہفتے میں نا وہ ساری کمیاں کوتاہیاں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے پہلے جو صرف پہلی رات نہیں، پہلے 5، 10، 20 راتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ اس میں خاص طور پر منہ دکھائی، یہ کوئی منہ دکھائی کی یعنی کوئی تحفہ دینا، یہ کوئی شریعت میں تو نہیں ہے، لیکن کوئی حرام بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ منہ دکھائی میں کوئی تحفہ دیں ہلکا پھلکا تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی انگوٹھی دے دیں، چاندی کی دے دیں، جتنا آپ کی حیثیت ہو، کوئی بھی چیز اچھی جو اسے یاد رہے ساری زندگی۔ پیشانی کے بال پکڑ کر دعا مانگیں، ٹھیک ہے؟ دعا آتی ہے نا، چلیں یاد کر لیں، بعد میں دعا پڑھیں اور اس دعا کا ترجمہ بھی کریں، اللہ اس کو میرے لیے خیر اور بہتر کا ذریعہ بنا، ٹھیک ہے؟ تو دعا پڑھیں، اس پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کے لیے دعا کریں۔ تو مل کر 2 رکعت پڑھیں، وضو کریں، 2 رکعت پڑھیں، یعنی اس کو یہ کوئی مستقل سنت نہیں ہے، یہ ایک تجویز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی مستقل سنت نہیں ہے۔ وضو کریں گے تو وہ میک اپ وغیرہ ختم ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں، یا تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں نماز، باتیں کریں، گپ شپ لگائیں، تعارف کریں، اور اپنے جذبات کا اظہار کریں کہ میں اچھی لڑکی، نیک لڑکی چاہتا تھا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے میری خواہش کے مطابق لڑکی دی ہے۔ اچھا، یہ آپ سمجھیں، جو محبت کی شادی ہوتی ہے اور جو ارینج میرج ہوتی ہے نا، ان دونوں میں جو فرق ہوتا ہے وہ سمجھیں۔ ارینج میرج میں اوصاف سے محبت ہوتی ہے، ارینج میرج میں۔ لو میرج میں شکل سے محبت ہوتی ہے، اوصاف دوسرے نمبر پہ ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ارینج میرج میں اوصاف سے محبت ہوتی ہے کہ میری جو دلہن آ رہی ہے وہ نمازی ہے، وہ دیندار ہے، وہ سلیقہ شعار ہے، ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، زبان کی اچھی ہے، یہ اوصاف سے محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ شکل اس نے نہیں دیکھی ہوتی، ماں باپ بتاتے ہیں کہ شکل بھی اچھی ہے، شکل دیکھنا جائز ہے اور دیکھنی چاہیے، یہ مستحب ہے۔ لیکن لو میرج میں شکل سے محبت ہوتی ہے، اوصاف دوسرے نمبر پہ ہوتے ہیں۔ جو ہوتی ہے نا ارینج میرج، اس میں دور کی سوچ ہوتی ہے کہ میں نے بچے پیدا کرنے ہیں، نیک بنانا ہے بچوں کو، جنت میں جانا ہے، اور بیوی کے ساتھ جنت میں جانا ہے۔ لو میرج میں یہ سوچ نہیں ہوتی کہ جنت میں جانا ہے اور نیک بچے پیدا کرنے، وہ دوسرے نمبر پہ ہو سکتا ہے، لیکن پہلے نمبر پہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ سوچنا کہ ارینج میرج لو میرج نہیں ہوتی، یہ غلط بات ہے۔ ارینج میرج اوصاف کی محبت والی میرج ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ لو میرج میں شکل پہلے نمبر پر ہوتی ہے، حسن جمال پہلے نمبر پہ ہوتا ہے، جذبات پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں، عشق پہلے نمبر پہ ہوتا ہے، اور باقی اوصاف دوسرے نمبر پہ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ سوچنا کہ پہلی رات ہی اس کو دیکھتے ہی، پہلی دفعہ تعارف ہوتے ہی اس کے ساتھ رات گزارنا،
بغیر محبت کے اس کے ساتھ سو جانا، یہ تو کوئی انوکھی سی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے، انوکھی نہیں ہے۔ اس نے جب رشتہ کیا تو اس کو پہلے اوصاف کا علم دیا گیا کہ وہ لڑکی ایسی ہے، خاندانی ہے، نسب والی ہے، پڑھی لکھی ہے، شریف ہے اور دیندار ہے، اوصاف ہے نا یہ سارے، اوصاف کی محبت پر اس نے ہاں کی کہ ہاں میں شادی کرتا ہوں، تو محبت ہو گئی نا، اوصاف کی محبت ہو گئی۔ تو جب 2 رکعت پڑھیں گے تو گویا کہ ابتدا بہت اچھی ہو گئی، مل کر 2 رکعت پڑھیں، اور کوئی مشکل بن سکتی ہے، میں بتا رہا ہوں نا، کوئی مشکل بن سکتی ہے کیونکہ نہ تجربہ ہوتا ہے، اور کوئی بھی مسئلہ یعنی مقاربت میں، مجامعت میں، مباشرت میں کوئی پیچیدگی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے گھبرانا نہیں ہے، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض اوقات عورت کی بکارت کا خون نہیں ظاہر ہوتا، تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ پردہ بکارت جو ہے پہلے سے ہی ختم ہو جاتا ہے کسی وجہ سے۔ شادی کی نیت اس وقت بھی کریں، اس نیت کا یہ مطلب نہیں بیوی کو کہیں کہ میں نیت کرتا ہوں، ایسے نہیں، بلکہ یہ ظاہر کریں کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ مجھے نیک بیوی دے، وہ جو میرے ساتھ مل کر میرا زندگی کا ساتھی بنے، میرے لیے نیکی میں، دین میں اضافے کا سبب بنے، اور میرا دست و بازو بنے، میری زندگی کو چمکا دے، بہتر کر دے، پیارا بنا دے، یہ اظہار، یہ نیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیت میں ساری چاروں چیزیں جو میں نے اوپر بیان کیا نا، چاروں چیزیں اس کے ساتھ ڈسکس کریں غیر محسوس انداز میں، ٹھیک ہے۔ نماز اور فرائض کا اہتمام کرنا ہے، اور شادی کی رات سوچ کر سونا ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے۔ میری جب شادی ہوئی نا تو شادی ہم 10-11 بجے ہم سو گئے، صبح میری والدہ آ گئیں اٹھانے کے لیے، ٹھک ٹھک ٹھک، میں بھی تیار تھا پہلے سے کہ جماعت کا میں الحمدللہ شروع سے ہی بہترین عادی تھا۔ انہوں نے پھر میری والدہ نے مجھے نہلائے دھلائے بھیج دیا نماز پہ، اذان سے پہلے، یہ اذان ہوتے ہی میں پہنچ گیا۔ تو اس لیے نا نماز اور فرائض کا خوب اہتمام کرنا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، محبت عزت سے پکاریں، شادی کے لمحات یادگار بنائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ویڈیو بنائیں، تصویریں کھینچیں، نہیں، یادگار بنائیں کہ مطلب عزت محبت والی یادیں قائم کریں۔ رات کی باتیں کسی کو نہ بتائیں، دوستوں کو، یاروں کو، کسی کو نہ بتائیں۔ اچھا، اصول جماع، اصول جماع میں 2 باتیں اہم ہیں جو قرآن کی ہیں، کیونکہ قرآن بغیر ضرورت کے نہیں بولتا، قرآن بغیر ضرورت کوئی بات نہیں بتاتا، جو انتہائی قیمتی اور ضروری بات ہوتی ہے نا قرآن وہی بتاتا ہے۔ تو قرآن نے بتایا کہ فَاتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّا شِئْتُم، بیوی کے پاس جاؤ جیسے چاہو، وہ تمہاری کھیتی ہے۔ کھیتی کے لفظ سے یہ سمجھ آتا ہے کہ مقام حرث پہ جانا ہے، مقام رفث پہ نہیں جانا۔ حرث وہ مقام ہے جہاں پر کھیتی باڑی ہوتی ہے، رفث وہ مقام ہے جہاں کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ والے مقام پہ نہیں جانا، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی بیوی کے ساتھ غلط سمت میں نہیں جانا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ قوم لوط کا پورے واقعات یہ اسی چیز کی طرح اشارہ دے رہے ہیں، لوط علیہ السلام کے جو قوم کے واقعات ہیں، یہ پہلی ہدایت ہے قرآن کی۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ حیض کے دنوں میں بیوی کے قریب نہیں جانا، یہ قرآن کی 2 ہدایتیں، اس سے بڑھ کر کوئی ہدایت نہیں ہے جماع کے معاملے میں۔ البتہ انا شیتم کے اندر مختلف آسن ہیں، بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے ہو کر، جیسے جیسے تجربہ اور مختلف معلومات اس کے مطابق کر سکتا ہے۔ تو حدیث شریف کی بھی ہدایات ہیں، مثال کے طور پر حدیث شریف کی ہدایات ہیں کہ رات کو کرے، دن کو عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دن کو منع نہیں ہے لیکن رات کو زیادہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ فارغ ہوتے جماع سے تو وضو کر کے سوتے،
وضو کر کے اگلے جمع، اگر ایک رات میں 2 دفعہ کرنا ہے تو درمیان میں وضو کرنا ہے. یہ سنتیں ہیں. فرض وہ ہیں جو قرآن نے بتا دیے. پھر نہانے کے لیے حدیث میں لفظ آتا ہے کہ آپ کود کر اٹھتے، یعنی چست ہوتے تھے، خیال ہوتا تھا، فکر ہوتی تھی کہ میں نے نہانا ہے، جلدی جانا ہے. تو اسی طرح سے ننگا ہونا، الف ننگا ہونا ایک دوسرے کے سامنے، یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، پسندیدہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونا، اپنی یا بیوی کی شرمگاہ بائیں ہاتھ سے، وہ تو جائز ہے لیکن دائیں ہاتھ سے نہیں ٹھیک، کیونکہ استنجا بھی تو دائیں ہاتھ سے نہیں کر سکتا بندہ. استنجا دائیں ہاتھ سے جائز نہیں ہے، پتہ ہے نا آپ کو. تو بعض لوگ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، انگریزوں کے طریقے اختیار کرتے ہیں، وہ تو بالکل سوچ سے بالا تر ہے. جب ہاتھ نہیں لگاتے تو باقی چیزیں کیسے لگائیں گے؟ تو طب اور تجربات بھی کچھ بتاتے ہیں کہ مثلاً اگر آپ کا شوق زیادہ ہے، آپ ایک رات میں 2 دفعہ کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں، آپ کی جسم جان کی صلاحیت پر منحصر ہے. لیکن اگر آپ احتیاط برتیں اور اپنی توانائی جسم جان کو محفوظ رکھیں، بیوی کو بھی عادی بنائیں، خود بھی عادی بنیں، ٹھہر ٹھہر کے وقفے سے کریں، تو وہ زیادہ افضل بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو جماع سے پہلے جماع فوراً نہیں کرنا چاہیے، پہلے کچھ باتیں کرے. مباشرت کا مطلب ہے جسم سے جسم لگانا، ہاتھ لگانا، جسم لگانا. اور جماع کے دوران کچھ آداب ہوتے ہیں، جماع کے بعد کچھ آداب ہوتے ہیں. جماع کے بعد اگر سونا ہے نہ، یعنی استنجا کر کے سوئے، بغیر استنجے کے اور بغیر وضو کے نہ سوئے، بہتر ہے. اور طبی لحاظ سے اگر وہ بغیر استنجے کے سوتا ہے نا تو کچھ مسائل بن سکتے ہیں، پریشانی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ضروری باتیں ہیں وہ تو میں بتا رہا ہوں. کن باتوں سے بچنا چاہیے؟ مغربی طور طریقوں سے بچنا چاہیے. آج کل مغرب کا زور اتنا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک کچھ نیا کام نہ کریں تو مزہ ہی نہیں آئے گا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس عورت کے پاس ہے وہ ساری عورتوں میں ایک جیسا ہے، اس لیے نت نئے طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے. جیسے جماع ضروری ہے ویسے محبت جماع سے بھی زیادہ ضروری ہے. جماع ہوتا ہے آدھا گھنٹہ، محبت ہوتی ہے 24 گھنٹے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ محبت جماع سے زیادہ ضروری ہے. عام وقت میں، جماع سے پہلے، بعد میں، عام زندگی میں اس کو پیار سے بلائیں، محبت سے بلائیں، اس کا احساس کریں، اس کی عزت کریں. شریک حیات ہے، اس کو نام سے بھی بلا سکتے ہیں. نام سے بلانا افضل ہے، نام سے بلانا افضل ہے. مرد عورت کو نام سے بلائے اور بیوی خاوند کو نام سے بلائے تو جائز ہے، افضل بھی ہے. لیکن ہمارے ماحول میں اس کا رواج نہیں ہے. رواج کی خلاف ورزی پر نا کوئی مشکلات آ سکتی ہیں، مخالفتیں ہو سکتی ہیں اور ساس سسر ناراض ہو جائیں. اس لیے تنہائی میں بے شک عورت بیوی خاوند کو نام سے بلا سکتی ہے. نام سے بلانے میں پیار محبت زیادہ ہوتا ہے. جب بچے ہو جائیں تو فلانے کے ابا فلانے کی اماں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس وقت بھی نام سے بلانا قرآن حدیث کی روح سے زیادہ قریب ہے، بہتر ہے. کنیتیں البتہ رکھنا وہ بھی افضل ہیں، کنیتوں سے بلانا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. تو محبت کس چیز کا نام ہے؟ عزت دینے کا نام ہے. آرام کا خیال رکھنا، احساس کرنا. محبت کی جو دلیل ہے عاشروہن بالمعروف، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے زندگی گزاریں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی زندگی کے واقعات ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باہمی زندگی کی بے شمار مثالیں ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا قد چھوٹا تھا، وہ اونٹ پر چڑھ نہیں سکتی تھی، حالانکہ اونٹ بیٹھا ہوا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھ گئے اونٹ کے پاس، 2 زانوں ہو کر.
حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے دانوں پر پاؤں رکھا، پھر اوپر اونٹ پر چڑھ گئی. کیسی زبردست! ایک نبی، افضل النبی، افضل الرسل، اور ایک خاتون جو بیوی ہے اس کے لیے آپ دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے. اور بے شمار واقعات ہیں. آپ نے کسی بیوی کو مارا ہو ایسا ثابت نہیں ہے، گالی دی ہو ایسا ثابت نہیں ہے. ان کی باتوں پر صبر کیا ہے، یہ تو بے شمار ثابت ہے. آپ ان کی باتوں پہ صبر کرتے تھے. تو محبت قربانی کا نام ہے. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ انہیں وقت دیں، انہیں دین سکھائیں، انہیں کتاب پڑھائیں، ان کی تربیت کریں، ان کے اوپر خرچ کریں، اپنے آپ کو ان پر ترجیح دیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے محبت. محبت کی شادی جو ہے، محبت کی شادی کیا ہوتی ہے میں نے بتا دی ہے. محبت کی شادی یہ ہے کہ آپ جس لڑکی سے شادی کریں اس کے ساتھ جنت جا سکیں، یہ محبت کی شادی ہے. ہاں، اوصاف سے محبت، یہ محبت کی شادی ہے. شکل سے، نیری شکل سے محبت، یہ لو میرج ہے لیکن یہ بری چیز ہے. یہ تو دنیا کی محبت ہے، جنت میں نہیں لے جائے گی. تو اصل محبت کی شادی یہ ہے کہ جو آخرت تک پھیلی ہوئی ہو. جو ارینج میرج ہوتی ہے، جو اوصاف کی محبت ہوتی ہے نا، یہ عملی ہوتی ہے، پریکٹیکل. جیسے آپ دکان خریدتے ہیں نا، دکان خریدتے وقت آپ سوچتے ہیں کہ یہاں چل جائے گی، یہاں گاہک آئیں گے، یہاں پر چیز بکے گی، یہاں پر فائدہ ہوگا. تو آپ فائدہ دیکھیں نا، فائدہ کس میں ہے. پریکٹیکل جو انسان ہوتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے کہ یہ نبھے گی کب تک. تو اسی لیے آپ محبت کی شادی کریں لیکن اوصاف والی لڑکی ڈھونڈیں، نہ کہ محض حسن والی. اچھا، بعض اوقات نا اختلاف رائے ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے. اختلاف کی کئی قسمیں ہیں، اختلاف کی قسمیں سمجھیں. کچھ اختلاف ایسے ہیں جن پر بات ہی نہیں کرنی چاہیے، ان کو نظر انداز کریں. حدیث میں آتا ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے ہے، یعنی چند چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ کو پسند نہ ہو، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، وہ ہر انسان میں ہوتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. اس پر بات ہی نہ کریں، نظر انداز کر دیں. اچھا، کچھ ایسی ہیں جو بڑی غلطی ہیں، ان میں بھی حدیث قرآن میں آتا ہے کہ جو معافی کے قابل ہیں انہیں معاف کر دو. غفر کا لفظ بھی آتا ہے، صفح کا لفظ بھی آتا ہے، عفو کا لفظ بھی آتا ہے. 3 لفظ آتے ہیں بیوی کے بارے میں: غفر معاف کرنا، صفح درگزر کرنا، عفو بھی درگزر کرنا، معاف کرنا. تو معاف کر دیں. اچھا، کچھ چیزیں ہیں وہ غیرت والی ہیں، ان پر بات کرنی چاہیے، غصہ دکھانا چاہیے. اور کچھ چیزیں ہیں جو وہ مقابلے پر اتر آئے، بیوی خاوند کے مقابلے پر اتر آئے، اسے کہتے ہیں نشوز. نشوز وہ ہوتا ہے کہ جو اٹھ کھڑا ہو، مقابلے پہ اتر آئے. اس میں 4 درجے ہیں. اس کو پہلے پیار سے سمجھائیں، پھر اسے بستر الگ کر کے سمجھائیں، یعنی ناراض ہو کے. تیسری ہے کہ اس کو پھر ہلکی پھلکی مار کے، بے تحاشا نہیں مارنا. اور پھر بھی نہ سمجھے تو اس کے والدین کو بلائیں، ان سے بات کریں. یہ 4 درجے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے درجے پر والدین کو نہیں بلانا، پہلے درجے میں خود بات کرنی ہے. اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتانا، اپنے خود بات کریں، اللہ کرے سدھر جائے پہلے درجے میں بھی. اچھا، بعض اوقات نا بیوی غصہ کرے خاوند چپ ہو جائے، خاوند غصہ کرے بیوی چپ ہو جائے. چپ ہو جانا یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. بحث و تکرار سے گریز کریں. جتنی بحث بڑھتی جائے گی اتنا اس میں گند، میل کچیل، کثافت بڑھتی جائے گی، مسئلہ پیچیدہ ہوتا جائے گا. بحث سے گریز کریں. خاص طور پر بیوی تھکی ہوئی ہو تو خاوند اس کا خیال رکھے، خاوند تھکا ہوا ہو تو بیوی خیال رکھے. تھکاوٹ، نیند، پریشانی کی حالت میں ایک دوسرے کا زیادہ خیال رکھے. بعض اوقات نا طلاق کا مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. طلاق کے بارے میں 2-4 چیزیں سمجھ لینا تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. طلاق اس وقت دینی چاہیے جب چارہ نہ ہو، اور غصے میں کبھی نہیں دینی چاہیے، اور ہنسی مذاق میں کبھی منہ سے طلاق کی بات نہیں نکالنی چاہیے. اشاروں کنایوں میں بھی نہیں، دھمکی کے طور پر بھی نہیں، کبھی طلاق کی بات منہ سے نہ نکالیں. اور جب بھی طلاق دیں شرعی طلاق دیں. شرعی طلاق کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ سیکھ لیں اور اس کے مطابق دیں. عورتوں کی اقسام ہوتی ہیں. اگر بیوی اچھی نہ ملے تو آپ سمجھیں کہ عورتوں کی اقسام ہوتی ہیں.
جیسے مردوں کی اقسام ہوتی ہیں، جلد باز، غصے والے، یہ ضدی، ہٹ دھرم اور بدتمیز، غصیلے اور بزدل، کئی قسمیں ہیں نا مردوں کی، ایسے عورتوں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے بری قسم وہ ہوتی ہے کہ جو عورت بے جا مطالبات کرے، یا دنیا کی حریص ہو، یا اس طرح کی آخرت میں کمزور ہو، دین میں کمزور ہو، تو آپ اس کے مطابق دیکھیں کہ عورت کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اس کے بعد اچھا خاوند کون ہوتا ہے اور اچھی بیوی کون ہوتی ہے۔ اچھے خاوند کے کچھ کام وہ ہوتے ہیں جو فوری ہیں، مثلا شادی کے دنوں میں ہی وہ کام کرنے والے ہیں، جیسے میں نے اوپر بیان کیا۔ کچھ کام ہیں جو مستقل ہیں، جو ساری زندگی کرنے ہیں، کہ بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی کو تعلیم دے، تربیت کرے، بیوی کی باتوں پہ صبر کرے، انس اور محبت کرے۔ اختلاف ہو جائے تو اختلاف کے آداب کو ملحوظ رکھے، طلاق دینی پڑے تو طلاق پر پوری مشاورت کرے، غور و خوض کرے، جلد بازی نہ کرے۔ اچھی بیوی وہ ہے جو دیندار ہو، اطاعت خیار ہو، شکر گزار ہو، جان اور مال کی حفاظت کرے، نیکی میں تعاون کرے، خاوند سے محبت کرے۔ یہ میرا سبق تھا، تو چونکہ سوال جواب کرنے نا، اس لیے میں نے بات مختصر کر دی ہے۔ نہیں، میں نے جانا بھی ہے، نہیں میں نے جانا ہے نا، آگے بھی تو میری ڈیوٹی ہے نا۔ ہاں، آپ کچھ سوال ہیں تو کر لیتے ہیں سوال ہیں؟ ہاں، سوال جواب کر لیں۔